اگر جنت میں ایک دن مل جائے کیا ہوگا؟ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سوچئے اگر آپ کو صرف ایک دن کے لیے جنت میں جانے کا موقع مل جائے، جہاں نہ کوئی غم ہو، نہ تکلیف، نہ بیماری، کیا آپ جانتے ہیں وہاں ایک لمحہ دنیا کے ہزاروں سالوں سے زیادہ قیمتی ہوگا؟ آئیے آج ہم تصور کرتے ہیں جنت میں ایک دن کی زندگی۔ جب ایک مومن جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے اس کو سلام کریں گے، السلام علیکم بما صبرتم۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب پریشانی ختم ہو جائے گی، نہ موت کا ڈر، نہ جدائی کا، صرف سکون ہی سکون۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلا اور ان کو انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اس کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ اور جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک گھوڑ سوار 70 سال میں طے کرے، اور جنت میں خالص شہد کی نہریں ہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جنت میں آپ کا گھر کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سونے، چاندی اور موتیوں کے محل ہوں گے، ایسا گھر جس کا ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، اور سب سے خوبصورت بات وہاں کبھی دل نہیں بھرے گا۔ جنت کا مزہ لیجئے، جنت میں صبح ہوگی مگر سورج کی تپش نہیں ہوگی، ہلکی روشنی، خوشبو بھری ہوا اور ہر طرف سکون۔ آپ جاگیں گے اور محسوس کریں گے کہ آج بھی کوئی فکر نہیں۔ اور ایک خوبصورت مزیدار بات، وہاں کے پھل کیسے ہوں گے؟ قرآن میں ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي النَّفْسُ، یعنی جو دل چاہے فوراً حاضر۔ آپ صرف سوچیں گے اور کھانا سامنے ہوگا، نہ ختم ہوگا نہ وزن بڑھے گا۔ اور سوچیے آپ جنت کے باغات میں گھومیں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ، شہد اور صاف پانی کی۔ درخت اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک سوار 100 سال تک سائے میں چلتا رہے گا۔ دیکھیے جنت کی سیر میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اور سب سے خوبصورت لمحہ آپ کے لیے وہ ہوگا جب آپ اپنے پیاروں سے ملاقات کریں گے، جب اپنے پیاروں سے ملیں گے جو جنت میں ہوں گے۔ کوئی غلط فہمی، نہ ناراضگی، صرف محبت ہی محبت۔ پھر آپ جنت کے 4 دریا دیکھیں گے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ تو سوچئے جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو کیسا نظارہ ہوگا۔ اور حدیث پاک کے مطابق جنتی جنت میں سب سے پہلے جو کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کی کیچی کا کنارہ ہوگا، اور یہ کھانے میں بہت عمدہ ہوگا۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں انتہائی حیا والی اور پاکیزہ بیویاں اور حوریں ہوں گی جنہیں ان کے شوہروں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ حوریں زمرد یا یاقوت کی طرح نہایت چمکدار ہوں گی۔ یہ حوریں ان کے لیے ہوں گی جو جنت میں اونچی مسیریوں پہ تکیہ لگائے نرم بستروں پر بیٹھے ہوں گے۔ پھر اللہ آپ لوگوں سے فرمائے گا، میرے بندو، تم لوگوں کو ایک عالیشان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک۔ اور پھر کہے گا، میرے بندو، تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں، جیسے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔ آج تم لوگوں کو میں نے زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ جاؤ، کھاؤ، پیو اور مزے کرو۔ جیسے آپ جنت میں داخل ہوں گے، کارپٹ بچھائے جائیں گے جن پر تخت لگا کر جنتوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جو جنت میں نے تم لوگوں کے لیے قالین بچھائے ہیں، ان کے اوپر جو نقش و نگار، ان کو تو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں بتاتا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بلبلائیں گی، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں، تو سوچو میں نے ان کو اوپر سے کیسے بنایا ہوگا۔ جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگواؤں گا اور آگے سرہائیاں رکھ دوں گا جن میں شراب ہوگی۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی، اس کی ایک دھار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی،
اور ایک قطرہ بھی اس گلاس سے باہر جائے گا نہیں، زمین پر نہیں گرے گا۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ باقی جنت والوں کو شراب کے 2-4 قطرے ڈال کر پلائے جائیں گے اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا رب خود ہوگا، اور باقی جنتوں کو ان کے نوکر پلائیں گے۔ ان کو ایک ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ پاک کا فور مکس کر کے دے گا، کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 5۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوگی، خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں تھال ہوگا جو کہ کورڈ ہوگا، اور خادم سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ نے خادم آ کر بتائے گا کہ باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کے وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو اب بھی کھایا ہے ہم دونوں نے تو۔ فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے۔ اللہ نے اس کو ایک پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہیں سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر اسموک کے ٹیسٹ کروائے گا، جسے ہم چاٹ بناتے ہیں اور 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو بھی الگ الگ مزہ آئے گا۔ اس سے پھر اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندو اب بتاؤ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت آپ لوگوں کو عطا کر دیتا ہے، اور اللہ کی رضا اس کی خوشی کے سامنے جنت کی ہر نعمت چھوٹی لگے گی۔ جنت کا ابھی تو میں نے آپ کو کچھ حصہ بتایا ہے، جنت میں بہت کچھ ہے، جنت میں نہریں، موتیوں کے محل، جنت کے دروازے، جانے کیا کیا کچھ جنت میں ہے، لیکن میں نے ابھی آپ کو یہاں پر مختصر سیر کروائی ہے جنت کی۔ تو آپ نیک اعمال کر کے اپنی جنت حاصل کر سکتے ہیں اور جنت میں خوب سیر کیجیے گا۔ آپ سوچئے کیا ہم اس جنت کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ یہ دنیا چند دن کی ہے مگر جنت ہمیشہ کی ہے۔ آئیے آج سے ہی ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں تاکہ ہمیں بھی جنت میں ایک نہیں ہمیشہ کے لیے جگہ مل جائے۔ جنت بہت خوبصورت ہے لیکن اس سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کے احکامات کے مطابق چلنا ضروری ہے، اور دنیا میں رہ کر حقوق البات اور باقی تمام اعمال کا خیال رکھیے گا، تبھی ہمیں جنت ملے گی۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جنت کی سیر کر کے مزہ آیا ہے کہ نہیں ہے، کامنٹ میں ضرور لکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔